اللہ سے کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے اور کیا صبر کے ساتھ ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے، ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت یعنی آیت نمبر 250 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر صبر و شکیبائی نازل فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں کے گروہ پر فتح و نصرت عطا فرما۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دعا تحرک و عمل کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ تحرک و عمل کی بجائے صرف دعا ہی کی جائے۔ نمبر 2، صبر و کامیابی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، صبر کے نتیجے میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، اپنی دعاؤں کو ربنا کے ساتھ شروع کریں، ربنا افرغ۔ نمبر 4، مشکلات میں انسان کو صبر کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ افرغ کے معنی زیادہ نزول کا ہونا ہے۔ کلمہ صبرن بھی نکرے کی صورت میں آیا ہے، جو کہ ایک عظیم صبر کی علامت ہے۔ نمبر 5، امتحانوں میں کامیاب ہو جانے کے بعد تمہیں مغرور نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالی سے نصرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 6، انسان کا کام سعی و کوشش ہے، جبکہ کامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 7، جنگ میں کامیابی اس وقت قدر و قیمت کی حامل ہوتی ہے جب مجاہدین کو باطل پر غلبہ دلانے کے لیے جنگ کریں، نہ کہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہوں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے دعا کا آغاز ربنا کے کلمے سے کرنا چاہیے اور ہمیشہ صبر کے ساتھ کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ صبر اور کامیابی لازم و ملزوم ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔